فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 161 تک پڑھا تھا. آیت نمبر 162 اور آیت نمبر 163 آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے. ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راہ کی طرف استقامت دی ہے. دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ. یہ سیدھا درست ملت درست دین ہے یکسوئی کے ساتھ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. وما کان من المشرکین جو کہ مشرکین میں سے نہ تھے. اب جو اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں پہلی آیت کے سیاق کے ساتھ اور اس کے علاوہ اس کی دو تشریحات ہیں. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. مجھے اسی بات کا حکم دیا جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس سورت سے بھی پہلے کی سورت میں سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فصلی لربک وانحر. بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. یعنی کہ نماز روزہ جو کچھ بھی کیونکہ ابتدا میں جو احکامات اترے سورہ کوثر مکی صورت ہے. ابتدا کے اندر جو احکامات اترے وہ احکامات کے مخاطب سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سب سے پہلے عمل کرنے والے بھی آپ ہی تھے. اب جب حکم اترا فصلی لربک، نماز یہودی بھی پڑھتے ہیں نماز عیسائی بھی پڑھتے ہیں. نماز یہودی بھی پڑھتے تھے نماز عیسائی بھی پڑھتے تھے. آپ کو حکم ہوا فصلی لربک، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. ان کی نماز میں قیام رکوع سجدہ تینوں موجود ہیں. دونوں کی یہود کی عیسائیوں کی دونوں کی نماز میں قیام رکوع سجدہ دونوں کی نماز میں موجود ہے. لیکن وہ قیام غیر اللہ کے لیے، وہ رکوع غیر اللہ کے لیے، وہ سجدہ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے. آپ کو حکم اترا فصلی لربک، تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. پھر مکے کے جو مشرکین تھے یہود و نصارہ قربانی نہیں کرتے تھے اور ہم جانتے ہی ہیں کہ قربانی کا حکم جب یہود کے لیے اترا تھا تو انہوں نے کتنی ٹال مٹول کیے تھے. سینگ والی ہو بغیر سینگ والی، کلر کون سا ہو، پتہ ہے نا.
لیکن مکے کے جو مشرکین تھے وہ قربانی کرتے تھے، اور ہم اسی صورت میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی قربانیوں میں ایک حصہ اللہ کا، باقی سارے حصے ان کے شریکوں کے لیے ہوتے تھے. یہ سب فلاں کی نظر ہے، یہ سب فلاں کی نیاز ہے، یہ سب فلاں کی نیاز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے حکم اتارا ونہر، آپ قربانی اپنے رب کے لیے ہی کریں. اس وقت یہی حکم اترے ہوئے تھے. فرض کر لیتے ہیں کہ اس وقت میں حکم ساتھ اترتا حج کا، ساتھ اترتا دیگر عبادات کا، تو ان سب کے لیے بھی یہی ہوتا. جیسے کہ سورہ بقرہ میں مناسک یعنی حج فرض ہوا، مناسک حج کا حکم اترا، تو اللہ نے دیکھو حکم کیا اتارا ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کے مناسک اللہ کے لیے پورے کرو. اب کیا مطلب، مناسک حج میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہوں گی. غیر اللہ کے لیے بنیت تقرب سفر نہیں ہوگا، غیر اللہ کے لیے بنیت تقرب لباس تبدیل نہیں ہوگا. نہیں سمجھے؟ آپ حسین کا فقیر نہیں بنیں گے، آپ کلندر کا ملنگ نہیں بنیں گے. وہ جو احرام آپ اللہ کے لیے پہنتے ہیں نا، آپ سب لباس چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں پہنتے. کیا حج کے ایام میں کیا پہنے وہ ہوتے ہیں آپ؟ احرام. اور آپ نے اپنے اوپر دنیاوی زیب و زینت کو حرام کر لیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنتا. حتیٰ کہ سر نہیں ڈھانپا جاتا، سر نہیں ڈھانپا جاتا، منع، آپ سر نہیں ڈھانپتے. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد، 3 مساجد کے سوا تقرب کی نیت سے کہیں کا بھی سفر نہ کرو. مسجد الحرام و مسجد حاضہ و مسجد بیت المقدس، مسجد حرام کعبۃ اللہ، مسجد حاضہ مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس فلسطین. کہ یعنی مجھے وہاں جانے سے اللہ کا قرب ملے گا. اس نیت سے سفر، صرف یہ سفر 2 مساجد کے لیے تو حج اور عمرے کا ہوتا، 2 مساجد کے لیے یہ سفر حج اور عمرے کا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں کہ آپ بنیت تقرب کہیں اور کے لیے سفر نہیں کر سکتے. الفاظ ہیں موطا امام مالک کے اندر روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک شخص ملے، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ حضرت طور کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا. طور کیا ہے؟ طور وہ پہاڑ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اور وہ قرآن کی آیت بنا کر ہمارے لیے اتارا کہ تو اس وقت مقدس وادی میں ہے، فخل نعلیک، اپنی چپلیں اتار کے چڑھ. جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور پر چڑھنے کے لیے چپلیں اتارنے کا ادب بتایا گیا. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ ان کے لیے وہ مقدس تھا، مقدس کو قرار دیا گیا. یہ آیت میں ہمارے لیے قرآن اور احادیث میں کہیں بھی جبل طور کے لیے کسی قسم کی کوئی بات ہے، کوئی فضیلت، کوئی بات آئی ہے؟ نہیں آئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت طور کی زیارت کے لیے گیا تھا. کہہ رہا وہ کہ میں کس لیے گیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو جانے سے پہلے مجھ سے مل لیتا، میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا، 3 مساجد کے سوا کہیں کے لیے بھی تقرب کی نیت سے سفر نہ کرو. کیا پتہ لگا؟ کیا پتہ لگا؟ صحابی نے حدیث کا فہم کیا سمجھایا کہ آپ نے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے بھی مقدس جگہیں تھیں، ہماری شریعت میں نہیں بتائی گئیں، بات ختم ہو گئی. آپ نے وہاں کا بھی سفر نہیں کرنا. تقرب کی نیت سے وہاں کا بھی سفر نہیں کرنا ہے. ایک ہی سفر ہے جو تقرب کی نیت سے ہوگا خالصتاً اللہ کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ حج اور عمرے کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں؟ آپ نے لباس اللہ کے لیے پہنا، آپ وہاں پہنچے، کہاں؟ یہ ایک عمارت ہے، ایک جگہ ہے، آپ وہاں دروازے سے داخل ہوئے، کیا رخ ہوتا ہے آپ کا؟ آپ اس طرف پیٹ کرتے ہیں، آپ اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور نکلتے ہوئے اس کی طرف پیٹ کرتے ہیں، اور بائی نکلتے وقت اس کی طرف پیٹ کرتے ہیں. یار بھائی توجہ سے سنیں، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، سیدھے بیٹھیں، توجہ سنیں.
کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. آپ وہاں جا رہے ہیں، وہ اس کی طرف چہرہ کر کے باہر نکل رہے ہیں، پیٹ کرتے ہوئے نکل رہے ہیں. دنیا میں کوئی مفتی فتوا نہیں دے رہا یہ گستاخی ہے بھائی میرے، کیونکہ نہیں ہے، کیونکہ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے. لیکن آپ سمجھیں، وہ مزارات کے اوپر جا رہے ہیں، مزارات کے اوپر جا رہے ہیں، وہ سیدھے جا رہے ہیں اس کی طرف چہرہ کر کے، اور جب باہر آ رہے ہیں پیٹ نہیں دکھا رہے، ایسے آ رہے ہیں الٹے باہر، چہرہ اس کی طرف رکھ کے، کمر نہیں دکھا. یعنی وہ تقدس تو آپ نے اللہ کو نہیں دیا جو آپ نے مخلوق کو دے دیا. نہیں سمجھو بات کو، ہے نہیں. یہ ہے شرک کی منوسیت، یہ شرک کی منوسیت. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہے وہ غیر اللہ کے لیے نہیں کرنی ہے. ہر عبادت، ہر ادب، ہر اخلاق جو اللہ کی شان کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کے لیے کرنا. آپ وہاں پر پہنچے، آپ نے وہاں طواف کیا، آپ وہاں پہنچے، آپ نے وہاں پر طواف کیا. یہ کسی مرکز کے گرد چکر لگانا، یہ کس کے لیے؟ اور قبر کے گرد چکر لگانا، یہ آپ نے کس سے مشابہت لی ہے؟ یہ جو قبر کے گرد چکر لگا رہے ہیں. ایک آپ اللہ کے لیے عمل کرنا آپ کو بتایا گیا، یہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ اب مخلوق کے لیے نہیں ہوگا، وہ آپ مخلوق کے لیے کر رہے ہیں. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ وہاں پر اندر حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے. کیوں دیا جاتا ہے؟ صحیح بخاری کتاب المناسک کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ پتھر تجھے ہم چوم رہے ہیں تو تو یہ نہ سمجھنا تو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے. ہم تجھے صرف اس لیے چومتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے. پتہ لگا کہ حجر اسود کو چومنا سنت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، کوئی شفا نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جب جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے، جب آیا تھا سفید دودھ کی رنگت کا تھا. یہ سیاہ ایسے ہوا کہ جب اس کو بوسہ دیا جاتا ہے یہ لوگوں کے گناہ کھینچ لیتا ہے، یہ بوسہ دینے والوں کے گناہ کھینچ لیتا ہے، اور اس گناہوں کے کھینچنے کے نتیجے میں یہ سیاہ کالا ہو گیا. اس ایک حدیث کے علاوہ باقی اس پتھر میں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں اور کوئی نقصان نہیں. آپ نے طواف کیا اللہ کے لیے، آپ نے سفر کیا اللہ کے لیے، آپ نے لباس پہنا اللہ کے لیے، آپ نے طواف کیا اللہ کے لیے. اب آپ صحیح کریں گے صفا و مروہ کے لیے، کس لیے؟ اور بھائی سنیں توجہ سے بات نا، یہ بڑی غور طلب بات ہے. بھائی ہاجرہ اور اسماعیل کی یاد تازہ، کوئی ہاجرہ اسماعیل کی یاد تازہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا فساد ہے. ہم وہ صفا اور مروہ کی صحیح اس لیے کرتے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل سکھایا ہے. آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ملت ابراہیم کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیم کی پیروی کی، مگر اللہ ہمیں کس کی پیروی کا حکم دیتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتانے کو ایک مزاجی بات کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ عمل اس وجہ سے مشروع ہوا تھا، کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری شریعت میں نہیں. ہماری شریعت میں یہ عمل مشروع ہوا، اللہ کے حکم سے کر کے دکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ہم کرتے ہیں. سمجھیں؟ اب آپ سمجھیں، آپ شاہ عقیق پہ جائیں گے، آپ چڑھیں گے پہاڑ پہ. او بھائی پہاڑ چڑھنا اللہ کے لیے، وہ وہاں کون سے شاہ عقیق پہ جا رہا پہاڑ چڑھنا؟ نقطہ سمجھیں. اصل بات یہ ہے، بات آگے لے آنے سے پہلے سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار دین اللہ کے لیے خالص ہے. دوسری جگہ فرمایا فخلصوا لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص رکھو. کیا مطلب؟ کہ جو عبادات
جو باتیں اخلاق و آداب اللہ کی ذات کے لیے اس دین نے خاص کر دیا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص رہے گا، اس کا شائبہ بھی مخلوق کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. آپ سمجھے؟ اعلان کروایا جا رہا ہے بھائی پانی پیو، اعلان کروایا جا رہا ہے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان صلاتی، بے شک میری نماز. اب دیکھو حدیث، بلکہ اسے چھوڑیں، سب سے پہلے دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. فَإِنْ آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب تم حالت امن میں ہو تم نماز ایسے پڑھو گے جیسے ہم نے تمہیں پڑھنا سکھایا ہے. حدیث میں الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، بھائی میرے، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہماری طرح قربانی کی، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھا، اس نے اپنی جان اور مال ہم سے محفوظ کر لیے سوائے اللہ کی حد کے. یعنی کہ اگر اس نے حدود اللہ میں سے کسی کو پھلانگنے کی کوشش کی اور شرعی حکومت ہوئی، دنیا میں اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی، اس کا معاملہ اللہ پہ نہیں چھوڑا جائے گا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری طرح یہ کیا مطلب ہے؟ ہماری طرح نماز پڑھی، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے اب سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے جیسے چاہے کر لو. مذاق ہے، مذاق نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے، ایک طریقہ ہے. اس کے لیے پرٹیکولر اللہ نے طریقہ اتارا اور یہ بنیت تقرب باری تعالیٰ ہوگا، جس کے لیے حکم دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف قرب حاصل کرو، اس کی طرف تقرب کو حاصل کرو. اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو، یہ صلاۃ اللہ کے لیے خاص ہے تو مطلب اس میں قیام، اس میں صلاۃ 4 ہیتوں کا مجموعہ ہے. اس میں ذکر و اذکار، تسبیح، تحمید و تکبیر وغیرہ سے ابھی بحث نہیں ہے. 4 ہیتیں ہیں اس کی، جس سے پتہ لگتا ہے یہ آدمی کیا کر رہا ہے، صلاۃ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 4 ہیتیں: قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ. قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ. اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو، قیام کس کے لیے؟ یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. وہ قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، جلسہ اللہ کے لیے، ان ہیتوں کے ساتھ جو ہیتیں بتائی گئی. ورنہ قیام معنی تو یعنی آدمی کھڑا ہو، ٹھہرا ہوا. کھڑا ہے کس طرح کہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا. قیام تو عربی میں اس کو کہتے ہیں. رکوع گردن جھکانے کو، صرف گردن جھکانے کو کہتے ہیں. سجدہ پیشانی زمین کو لگانے کو کہتے ہیں، اور جلسہ بیٹھے رہنے کو کہتے ہیں، صرف بیٹھنے کو نہیں. آدمی بیٹھا ہوا ہے بس سیدھا. لیکن وہ ہیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، قیام کی، رکوع کی، سجدے کی، جلسے کی، ان 4 ہیتوں میں غیر اللہ کے لیے کھڑا ہونا جائز، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جلسہ کرنا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. ان صلاتی، میری نماز، للہ، اللہ کے لیے. کل آپ یہ اعلان کریں. یہ آپ کے ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی ایک بہت طویل تفسیر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی 2 طویل ترین تفاسیر ہیں. تو وہ جب پہلے حصے کی جو تفسیر ہے اس میں گواہی دیتا ہوں، تو وہ گواہیاں یہ ہیں جن میں ہم سے کل کہہ کے کہلوایا جاتا ہے. یہ گواہی 2 جہاں قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے. وہ گواہی صرف ان کے لیے نہیں ہوتی، وہ اعلان ان کے لیے نہیں ہوتا، وہ کہنا انہوں نے ہی نہیں ہوتا، وہ کہنا ہمارا بھی ہوتا ہے، وہ شہادت ہماری بھی ہوتی ہے، وہ گواہی ہماری بھی ہوتی ہے. کل ان صلاتی، آپ کہیں میری صلاۃ، قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے. اب اس میں جو ثنا، جو تعوذ، جو تسمیہ، جو سورہ فاتحہ وغیرہ صورتوں کی قرات،
جو رکوع کی تکبیر، رکوع کی تسبیح ہے، پھر تسمیہ، پھر تسمیہ کے بعد کی دعائیں، اذکار، پھر تکبیر، پھر سجدے میں کی تسبیحات، اور اللہ حاضر قیاس نماز کے جتنے بھی اذکار و عدیہ ہیں، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اس کو آپ نماز کے آخر میں کنفرم بھی کر دیتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، میری قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں آپ کے لیے ہیں. قولی عبادت، کیا قولی عبادت؟ اللہ اکبر، یہ قولی عبادت ہے جس سے آپ نے نماز شروع کی تھی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کس لیے؟ کس لیے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بولا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کیوں بولا؟ کس لیے؟ کیا معنی مفہوم، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سب سے پہلے قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ کر کے دکھایا کہ اللہ بڑا ہے، یہ اس کے لیے ہوتا ہے، یہ اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. اللہ بڑا ہے، قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ کر کے آپ نے دکھایا، ثابت کر دیا کہ یہ غیر اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کے آگے ہم عاجز ہیں، اس کے لیے ہم قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ جو کہ عاجزی کی علامت ہے ہم کر کے دکھا رہے ہیں. او بھائی میرے سمجھے بات؟ ثنا کسی کی ایسی تعریف بیان کرنا کہ جس میں آپ اس کا بے عیب ہونا ثابت کر رہے ہو. عربی میں نعت، حمد، ثنا، منقبت کئی الفاظ آتے ہیں. کسی کی آپ تعریف کو بیان کرو، اس کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، لیکن ثنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی ایسی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جس میں اس کو عیبوں سے محفوظ ثابت کریں. بھائی میرے آپ دیکھو نا، ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، پہلا ہی لفظ کیا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے میرے بھائی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کے لیے ہر عیب سے پاکیاں ہیں. آپ کے لیے کیا آپ میں کوئی عیب؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، تمام قسم کی حمد آپ کے لیے. وتعالی جدک، ہر مخلوق سے بلند ترین مرتبہ، مقام آپ کا ہے. ولا الہ غیرک، کوئی الہ آپ کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی الہ آپ کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کہہ رہے ہو، یہ کلمات آپ کسی اور کے لیے کہہ سکتے ہو؟ جو اگر کہہ دیا تو یہ کہاں ہے پھر مطلب ان صلاتی للہ، میری نماز کس کے لیے نہیں؟ یہ کہاں ہو گیا؟ اب غیر اللہ کے لیے کہہ رہے ہو. یا تو یہ جھوٹ بولا یا وہ جھوٹ بولا، یا تو یہ جھوٹ بولا یا وہ غلط کیا ہے. یہ مانو میری نماز، قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، جتنی دعائیں، اذکار، سب چیزیں اللہ کی، اس کی رضا حاصل کرنے. اب آپ دیکھیں غور طلب نقطہ ہے، مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، آ جا نماز کی طرف. کن باتوں کے بعد کہا؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ معنی مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ٹھیک ہے، حی علی الصلاۃ، آ جا پھر صلاۃ. کیا مطلب؟ جو ان کلمات کا گواہی دینے والا ہے، صلاۃ اس کے لیے. جو ان کلمات کی گواہی، کیا فرمایا پھر حدیث میں؟ جب مؤذن اذان کہے تم اس کے کلمات کا جواب دو. وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا غوث اعظم المدد. کیوں نہیں سمجھے کچھ بات؟ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑی بنانے والا اللہ کے سوا. ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی یہ بات کہتا ہوں.
تو پھر سلاد حی علی الصلاۃ، آدھا سلاد، کیا مطلب؟ پھر سلاد تیرے لیے، سلاد پڑھ، کیا مطلب؟ کہ اس بات کو ثابت پھر سلاد کے ذریعے کر سکتا ہے تو کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی الہ، کیونکہ تو اللہ کے سوا جس کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھتا تو اس کے آگے قیام رکوع سجدہ جلسہ کرتا. جیسے کہ ہمارے ہاں مزارات وغیرہ پہ مندروں میں یہ غیر اللہ کے استحانوں پر ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، وہاں وہ قیام رکوع سجدہ سب کچھ چوما چاٹیاں ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ ان کے لیے وہ حاجت روا ہے، ان کے لیے وہ مشکل کشا ہے، ان کے لیے وہ روزیاں دینے والے، ان کے لیے وہ بگڑیاں بنانے والے، ان کو وہ اولاد دینے والے، وہ رزق اتارنے والے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے، تو وہ یہی سب وہاں کر رہے ہوتے ہیں. تو کس کے لیے کرنے والا ہے؟ تو اس بات کا گواہی دیتا ہے، تیرا یہ عقیدہ ہے. تو پھر سلاد تیرے، تو جس سے اظہار کرے گا اس بات کو ثابت کرے گا تو پھر تیرے لیے کیا چیز ہے؟ سلاد. آؤ سلاد، حی علی الصلاۃ. اور کمال دیکھو آپ، کمال کہ آپ غیر اللہ کی عبودیت کے لیے آپ یہ کبھی نہیں کہتے سوائے ہم میں غالیین کے. غالین کا ایک ٹولہ ایسا ہے، 7 والے بابا کا اجازت نامہ آ گیا ہے، بلاوا آ گیا بھائی، جانیے اس سال بلاوا نہیں ہے بھائی، کچھ سمجھو. یعنی کہ جو خالصتاً مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، جواب میں آپ کہہ رہے ہوتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی توفیق اور طاقت ہے ہی نہیں مگر اللہ کی طرف سے ہو، یعنی اللہ بلائے گا تو ہم جائیں گے. او بھائی میرے، وہ آپ اندازہ تو کرو، وہ بھی غیر اللہ کے ساتھ اتنا بلاوا نہیں ہوا، کیونکہ یہ سب ہوگا، یہی سب ہوگا جب آپ اللہ کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھیں گے، یہ سب آپ اللہ کے لیے کریں گے. لیکن جب آپ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھیں گے تو آپ یہ سب اس کے ساتھ کریں گے. ایک فطری بات ہے، ان صلاتی وہ نوسو کی، اور میری قربانی، میری قربانی. کیا قربانی؟ یہاں یقین کریں لفظ ذبیحہ کا ہوتا نا تو بڑے وسعت والے معنی ہوتے ہیں اس کے، یہ ویسے بھی ہیں. اصل میں نسک اس ذبیحہ کو کہتے ہیں جو آدمی قربانی دیتا ہے جانور کی، چھری پھیرتے ہیں، خاص طور پہ اور بکری کی قربانی کے لیے لفظ خاص طور پہ استعمال کرتے تھے. اگر یہ لفظ نہیں ہوتا نا، ذبیحہ کا لفظ ہوتا اور بھی بات ہوتی، لیکن اس میں بھی ہے، ظاہر اللہ نے بات کہی ہے. آپ دیکھیں نظر و نیاز کی بحث میں عموماً ہمارے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ جو آپ آیتیں پڑھ رہے ہو وہ تو مشرکین مکہ کے لیے، وہ جو غیر خدا کے نام پر بت ذبح کرتے تھے تو اس کے لیے، آج کے لیے تھوڑی ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ اور بھائی میرے، اگر ان کے پاس مٹھائی کی دکانیں ہوتی نا، اس پہ نکتیاں جلیبیاں ملتی ہوتی تو وہ بھی اتنا مہنگا نظر و نیاز نہیں کرتے، وہ بھی اسی میں کام چلا لیتے ہیں، وہ بھی جمعرات کو نکتیاں بانٹ دیتے ہیں. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے باپ دادا نظر و نیاز کے نام پر کیا کرتے آئے؟ قربانی، اور کھیت کا ایک حصہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دینا. وہ یہ دو کام کرتے آئے، ان کی اولادیں بھی یہی کرتی تھی. اگر مثال ہے کہ ان کے حلیم کے گھوٹے لگتے ہوتے وہ حلیم بھی کر دیتے، ان کے بریانی بنتی ہوتی وہ یہ بھی کر لیتے. ان کے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی. یہی وجہ ہے، آپ سمجھے ذرا اس بات کو بھائی، یہ نظر و نیاز والا عقیدہ آپ کا یہ روس میں بھی ہوگا آپ جیسے لوگوں کا. ہاں ہوگا. تو روس میں بریانی بنتی ہوگی آج، حلیم. روس میں کیا بنتا ہوگا؟ سمجھے وہ نکتہ یا نہیں؟ بات اس سے نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. اللہ نے نیت کے اوپر جو ہے نا حکم لگایا ہے. حکم فعل پہ نہیں لگایا ہے کہ وہ کر کس طرح رہے. اللہ نے حکم کس چیز پہ لگایا ہے؟ نیت کے اوپر، کہ نیت غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے. کہ وہ قربانی اپنے بتوں کے نام پر اس لیے دے رہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے ایسا کرنے سے ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، ہم پر سے بلائیں اٹھیں گی. بھائی میرے، وہ راضی ہوں گے، ہم پر سے عذاب اٹھ جائیں گے. ایک حضرت صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، ہمارے پاس اس کا حوالہ موجود ہے.
وہ کہتے ہیں 10 محرم پر امام حسین کے نام پر جو شربت کی سبیلیں لگتی ہیں اس کا ثواب ضرور ضرور ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور ان کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہوتا ہے. تو اسلام میں رضا اور خوشنودی کس کی حاصل کی جاتی ہے؟ تو آ گئی نا بات گھوم پھر کے. کیا ہے نظر و نیاز کے عقیدے کے پیچھے؟ غیر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا. قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہیں میری صلات اور میری قربانی کس کے لیے ہے؟ میں غیر اللہ کے لیے کروں گا ہی نہیں، میں غیر اللہ کے لیے کروں. اور سنو، شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں ایک واقعہ ذکر کرا ہے. اللہ جانتا ہے اس واقعے کی صحت کیا ہے، میرے ابھی علم میں نہیں. ابو طالب کو مکے میں ایک شخص نے دعوت دی کہ میں نے تمام سرداران قریش کو دعوت دی ہے، تمہیں بھی دعوت ہے، اپنے بھتیجوں کو لے کر آنا. یہ بات ہے نبوت سے پہلے کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات. ابو طالب کو کہا اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر آنا. ابو طالب لے کے چلے گئے. اب وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہے، ایک طرف دیوار سے لگے ہوئے کھڑے ہوئے. وہ دیکھ رہا تھا، جس نے دعوت دی تھی وہ دیکھ رہا تھا. وہ قریب آیا، آہستہ سے بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں غیر اللہ کے نام کا نہیں کھاتا، مگر یہ بات کسی سے کہنا نہیں. مجھے پتا ہے تم بھی نہیں کھاتے، اسی لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ کھا لو، یہ میں نے اللہ کے لیے ہی کیا ہے، یہ میں نے غیر اللہ کے لیے. اور بھائی یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے. یعنی مطلب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے بھی غیر اللہ کے نام پر جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہوگا وہ کھانا ہی نہیں. کوئی بھی چیز ہو غیر اللہ کے تقرب کے لیے، کچھ بھی ہو. مثال کے طور پر مندر بن رہا ہے، اینٹیں سریا وغیرہ آیا ہوا اس کا، ہم اسے مسجد پہ نہیں لگا سکتے. وہ کس کے لیے آیا؟ ہم نہیں لگائیں گے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اپنے باڑے کا دودھ بھیجا، وہ مشرک ہے، مشرک ان میں سے ہی ہے جو میں نے نام لیے. اس نے دودھ بھیجا، کیا مسجد والوں کو پلا دو، ہم مسلمانوں کو پلائیں گے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا آدمی ہے اس کے کسی فعل کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا اپنے ان کے لیے. جب تک یہ ثابت نہ ہو یہ آدمی مواحد ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے والا آدمی ہے. ابھی آگے دیکھیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک واقعہ بیان کرا، صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور مکھی کی وجہ سے ایک شخص جہنم میں چلا گیا. بھائی میرے، مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں گیا اور ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. مزید وضاحت دیتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے کے اندر ایک بستی تھی جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کا تصور تھا. ان کے ہاں سے جب کوئی مسافر گزرا کرتا تھا وہ اس کا زبردستی رستہ روکتے تھے اور اسے مجبور کرتے تھے کہ ان کا جو بت ہے اس کے آگے نظر و نیاز چڑھاؤ پھر جانے دیں گے، اس کے آگے نظر و نیاز چڑھاؤ پھر جانے دیں گے، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب ان میں سے ایک نے کہا میں تو نہیں چڑھاؤں، میں اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں تو صرف اللہ کے نام پر کرتا ہوں جو کرتا ہوں. بھائی میرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں تو نہیں کروں. انہوں نے اسے مار دیا، اس کو اتنا زد و کوب کیا، اتنا مجبور کیا، اس کو تشدد کرتے رہے یہاں تک کہ اسے مار دیا. اس نے غیر اللہ کے لیے سوال ہی نہیں کرا. دوسرے آدمی کو بولا، اس نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں، اس نے مکھی ماری دی. وہ مکھی اس نے چڑھائی اور اس کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا. کون؟ جس نے ایک مکھی تک کو چڑھانا غیر اللہ کے تقرب کے لیے گوارا نہیں کیا اور اس وجہ سے وہ مر کے جنت پہنچ گیا. اور ایک نے اپنی جان بچانے کے لیے غیر اللہ کے نام پر وہ ایک مکھی کی نیاز چڑھا دی. کہاں گیا وہ؟ سیدھا
سیدھا جہنم میں گیا۔ اب یہاں سے ایک نقطہ سمجھیں، یہ تو پچھلی شریعت کا واقعہ ہے نا، ہماری شریعت سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر، سوائے اس کے کہ اس کے خلاف ہماری شریعت میں کوئی حکم ہو۔ صحیح؟ اب ہماری شریعت کا ایک حکم سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل معروف صدقہ، تو ہر نیکی کے لیے کیا جانے والا کام کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور سورہ توبہ میں مصارف صدقات بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات غریب اور محتاج مسلمانوں کا حق ہے۔ مصارف تو اور بھی آگے بیان ہوا ہے، لیکن جو فی زمانہ جو اس وقت ہمارے پاس جو مصارف ہیں وہ یہ دو بڑے ہیں، کہ صدقات کن کے لیے ہیں؟ غریب اور محتاج مسلمانوں کے لیے۔ ایسے ہی بھائی سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دیکھی، آپ کھجور شوق سے کھاتے تھے، آپ کھجور، بھائی توجہ سنیں، آپ کھجور شوق سے کھاتے تھے، ایک کھجور پڑی ہوئی آپ نے دیکھی، اٹھایا صاف کی کھانے لگے، اچانک سے کچھ یاد آیا چھوڑ دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول آپ نے کھجور نہیں کھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہوا صدقے کی نہ ہو۔ اب سمجھے ذرا بات کو، اگر ہمارے یہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی، شرک کو تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں نا بھی ذرا، اور کوئی آدمی کرپشن کرنے کی کوشش کی، جیسے ہمارے یہاں ایک ایسا ٹولہ بھی موجود ہے جس کے اکابرین نے کرپشن کر کے صدقے کا نام بدل کے نیاز رکھ دیا۔ اب ہر آدمی ٹھوس رہا ہے، وہ بھی ٹھوس رہے، جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھوس رہا ہے، جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھوس رہا ہے، اور اصل میں غریب تک پہنچ ہی نہیں رہا۔ ماما چاچا تایا پھپھی خالہ سب آئے ٹھوس کے نکل لیے، کیا ہو بھائی بڑا اجر ملے گا، کس کو؟ اللہ جانتا، کیونکہ یہ کوئی اجر والا کام ہوا ہے۔ اجر والا کام کیا تھا؟ سنیں ذرا بات، کلو معروف صدقۃ، ہماری شریعت میں تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے جو خرچ کیا جائے وہ کیا ہے؟ اور ہم نے ابھی پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی مالی بدنی عبادتیں آپ کے لیے، تو مالی عبادت ہے کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے تقرب کے لیے ہوگی۔ ٹھیک ہے، نام کیا آئے گا اس کے اوپر؟ بھائی دیکھو ذرا سمجھنا بات کو، آپ جنازے تک کو صلاۃ کہتے ہیں، اور بھائی میرے توجہ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ دعائے جنازہ اس تک کو آپ کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ، اور اردو میں بعض دفعہ معنی نماز جنازہ کر دیتے ہیں، حالانکہ صلاۃ بامعنی دعا ہے، وہاں صلاۃ بامعنی باقاعدہ وہ نماز نہیں ہے جو آپ 5 ٹائم اور جمعہ پڑھتے ہیں۔ سنیں ذرا بات کو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نماز کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اس کی ہیت کس سے ملتی ہوئی ہے؟ وہ دعا ہے جس کی ہیت ملتی ہے کس سے؟ تو سمجھے ذرا بات کو، شریعت میں ہر وہ چیز کہ جو بطور عبادت بیان کی گئی اس کا نام بھی آیا، صلاۃ کا نام آیا، روزہ یعنی صوم، حج نام آیا، جہاد نام آیا، نکاح نام آیا، طلاق نام آیا، شریعت میں ہر چیز کا نام آیا۔ اب جو آپ اللہ کے لیے خرچ کرو اس کا بھی تو کوئی نام آیا ہوگا نا، کیا ہے؟ کلو معروف صدقہ، تو ہر نیکی کے لیے خرچ کیا ہوا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ان تصدیق کے لیے اور ما حسر کے لیے، تو اللہ کہتا ہے اس کے سوائے نہیں، کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ وہ ذکر جن کا ہوا وہ وہاں پر جو مصارف ہیں ان میں سے 2 بڑے مصرف کیا ہیں جو آج ہم بھی ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات کن کے لیے ہیں؟ غریب اور محتاج۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں عمل ملتا ہے کہ ایک کھجور کس لیے چھوڑی ہے؟ ایک کھجور چھوڑ دی کہ مجھے ڈر ہوا کہ بھائی یار منو چاول ٹھوس گئے 9-10 پر، منو چاول، کرپشن کی نام بدل کے کیا رکھ دیا؟ نیاز۔ اب سب ٹھوس رہا، وہ کہہ رہا ہے دونوں حکمرانوں نے ملک کو لوٹ لیا، غربت کی لکیر کے نیچے ہم لوگ چلے گئے۔ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو غریبی دیکھی وہ غریبی ہمیں چھو کے بھی گزری ہے۔ ہم یوگینڈا میں نہیں رہتے، یوگینڈا بھی مسلمانوں کا ملک ہے، ہم یوگینڈا میں نہیں رہتے، ہم کہاں رہتے ہیں؟ پاکستان، پست ترین ملک ہے یوگینڈا، ترقی پذیر ملک ہے پاکستان۔
ابھی تو ہم نے دنیا میں غربت دیکھی نہیں ہے نا, ابھی تو ہم نے دنیا میں کرپشن اور ضلالتیں دیکھی نہیں, یہ وجہ اپنے ملک کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں ہم. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا, کنویں کے مینڈا کے ہمیں باہر کا تو پتہ نہیں ہے نا, اپنے میں لگے رہتے. سنو, غور طلب نقطہ ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو غربت دیکھی وہ تو ہمیں چھو کر بھی نہیں گزری ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے زمانے میں جو زکوٰۃ و صدقات کا پیسہ آدمی ہاتھ میں لے کے نکلتا تھا اور کوئی مستحق لینے والا نہیں ملتا تھا, کتنے عرصے بعد کی بات ہے, حد مار کے 40 سال, یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں, بہت زیادہ. 40 سال بعد آپ کے شہروں میں, ابتدائی ان شہروں میں جہاں آپ کی حکومت مکمل طور پر مستحکم ہو چکی ہے, مکہ, مدینہ, طائف, بصرہ, یہ جو علاقے ہیں آپ کے, یہاں پر ایک آدمی زکوٰۃ و صدقات کا پیسہ ہاتھوں میں لے کے نکل رہا ہے, کوئی مستحق لینے والا نہیں مل رہا, آخر میں تھکار کے وہ عاملین کو بیت المال میں جمع کرا رہا ہے. آپ ان کے مقابلے میں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقابلے میں آپ کچھ زیادہ امیر واقع ہوئے, آپ غریب نہیں واقع ہوئے تھے. آپ کو 50, 55, 60, 65, 63 سال ہو گئے. چلو سمجھنا ذرا بات کو, پارلیمانی نظاموں میں تو جمہوریت کا زہر آ گیا, جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ کی غربت مزید, یعنی آپ کا غریب مزید پستی کی طرف گیا. چلو وہ والی بات تو سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ جو آپ منبروں پہ بیٹھ کے زکوٰۃ و صدقات وصول کر رہے تھے, اس کا کیا ہوا؟ ایک حصہ غریبی دور کیوں نہیں ہو پائی؟ کچھ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے, ایک قانون اللہ نے اتارا تھا, اس قانون پہ اگر ہم توجہ کرتے بات سمجھ میں آتی. اللہ رب العزت نے فرمایا تم قربانی جو کرتے ہو تمہارا گوشت اور خون ہمیں نہیں پہنچتا. یہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مندر کے پجاری تھے کہ جن سے کوئی یہ کھڑے ہو کر سوال نہیں پوچھ سکتا کہ یہ جو ہم پھلوں کی نیاز چھوڑ کر جاتے ہیں اگلے دن آتے ہیں ہوتی کیوں نہیں؟ بت کھا جاتے ہیں, پتھر کے بت کھا رہے ہیں, آسمان سے کوئی بجلی آ کر راکھ کر دیتی ہے اسے, کیا ہوتا ہے؟ کوئی جرت نہیں ہوتی تھی کسی کو سوال کی. یہ یہود و نصارہ کے احبار و رہبان نہیں ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی منظر کشی کی ہے, ان کثیرا من الاحبار و رہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اے لوگوں, یہ کثیر تعداد میں ان کے یہود و نصارہ کے علماء و درویش لوگوں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں. کیا مطلب؟ مال تو جمع ہو رہا ہے کلیسا کی ترقی کے لیے, اپنے غریبوں کو اٹھانے کے لیے, مال تو وہ سب اکٹھا ہو رہا ہے, جا کہا رہا ہے کوئی پوچھنے والا؟ آپ کے علم میں اضافہ کر دوں بڑی معذرت چاہتے ہوئے, یہ یو ایس ایڈ اور یونیسیف وغیرہ جتنی بھی این جی اوز ہیں یہ بھی وہی ہیں, ان کی بھی 50% فنڈنگ وہیں سے ہوتی ہے. وہ این جی اوز جو اس وقت افریقہ کے اندر کام کر رہی ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے نام پر اور وہاں مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں لگے ہوئے ہیں, آپ سمجھے ذرا اس بات کو, ان کی جو ٹوٹل فنڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلیسا میں, گرجوں میں, چرچوں میں جمع ہونے والی رقم کا نصف حصہ ہے. نصف تو سونے کی کرسی والے پاپ کو جاتا ہے. نام بھول گیا میں, نام نہیں آ رہا زبان پہ علاقے کا, ویٹیکن. بھائی میرے, ویٹیکن کے جو ان کے بڑے پاپ ہوتے ہیں ان کی سونے کی کرسیاں اور سونے کے اثر اور سونے کے تاج اور سونے کے برتن ایسے ہی نہیں ہیں. ان کا ابا جی بھی نہیں کماتا, نہ وہ کماتے ہیں. ابھی سونے کے پورا محل سونے کا بن گئے, کیسے بن گئے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ان کو تو امریکہ بھی پیسے نہیں بھجوا رہا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے, تجھے یہ لے پیسے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ 50% مال. اور وہ پچھلے سے پچھلے والے پوپ تو وہ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ سونے کی ایسا ہاتھ میں پکڑ کے پہلی تقریر جو کی تھی, پہلی تقریر سونے کے ایسا ہاتھ میں پکڑ کے کہی تھی کہ یہ جو اشتراکیت کا نظام ہے جس کے اندر مال کو غریبوں سے ضبط کر کے اپنی تجوریوں میں بھر لیا جاتا ہے, ہماری کوشش ہے ہم سب سے پہلے مال کو غریب تک پہنچائیں. اور ہاتھ میں کیا ہے؟ اور وہ مر گیا. وہ سونے کی کرسیاں, وہ سونے کے تاج, وہ سونے کے ایسا ہاتھوں سے گئے نہیں گئے.
مگر وہ جو ہیپنوٹائز ہوئی ہوئی قوم کہ جادوگروں نے پھینکی رسیاں اور دکھائے سانپ. بھائی میرے سمجھو نا ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے. آپ نے فنڈ اکٹھا کرا, آپ مزار کی تیسری منزل بنا رہے ہو, کون آئے گا ادھر اور کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی میرے سمجھو, ہمارا پیسہ لگتا ہے اس کے اوپر. تو مؤلفۃ قلوبہم, پتہ آپ کو زکوٰۃ کا ایک مصرف کیا ہے؟ ایک زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے کہ جو نئے مسلمان ہوں ان کی فلاح و بہبود کے لیے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرو. کیا ہے ان کی فلاح و بہبود؟ جو نئے مسلمان ان کی فلاح و بہبود کیا ہے؟ ان کے لیے رہائش کے بندوبست کرنا, ان کی شادیاں کروانا, ان کے کام کاروبار کروا کے دینا, جو ہجرت کے وقت میں مہاجرین صحابہ کے ساتھ انصار نے کیا. کیا آج آپ نے اپنے ہاں اس مصرف کو کہیں زندہ دیکھا ہے؟ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ منبروں پہ آنے والے کرپٹ مولوی جنہوں نے نظر و نیاز کا کانسیپٹ نکالا اور لاکھوں کروڑ روپے اسی میں جھونکوا دیے, برباد کروا دیے. ایصال ثواب. بھائی میرے ابھی انشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب کے جواب میں ایک ویڈیو جو ہے انشاءاللہ ایک آدھ دو دن میں بننے والی ہے, وہ آپ بھائی لازمی دیکھیے گا. اس میں ایصال ثواب کا شرعی طریقہ کیا ہے اور اس میں لوگوں نے کیا اس میں چیزیں نکال دی ہیں, اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہوں گی, وہ لازمی دیکھیے گا, اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. عرض میں یہ کر رہا تھا, ان صلاتی و نسکی, میری نماز کس کے لیے اور میری قربانی کس کے لیے, اور وہ جو قربانی ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے گوشت اور خون مجھے پہنچ رہا. وہ جو صدقات و زکوٰۃ ہم نکال رہے ہیں, وہ جو مالی عبادت ہم کر رہے ہیں, اس کی وہ جو دولت ہے وہ وہاں پہنچ رہی. اور کیا پیارا ہمارا دین ہے یار. آپ سمجھو ایک قربانی کا حکم کو اگر لو تو ایک وقت میں مقوقس بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 اونٹ بطور ہدیہ بیچتا ہے. آپ اور سمجھو ذرا اس بات کو یار, 100 اونٹ کیا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا معذرت کے ساتھ. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے, ہم جو ہے نا, ایک آدمی آیا تھا, اس نے اس نام پر ووٹ لیا تھا کہ میں یہ سب کی گاڑیاں بکواؤں گا, میں سب کے کشکول توڑواؤں گا, میں یہ فلاں کروں گا, میں ڈھمکا کروں. سر ایک آدمی اس نام پر آیا تھا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس سے لوگ اٹھے, انہوں نے کہا تم نے یہ بولا تھا, تم نے وہ بولا تھا, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. سب کے بعد وہ گاڑیاں بھی ہیں, بنگلے بھی ہیں, سب کے بعد دولتیں بھی, جائیدادیں بھی. ابھی پچھلے دنوں ایک ایم پی کے گھر میں وہ نیب والوں نے چھاپا مارا تو کرسیاں ٹیبلیں وغیرہ سونے کا پانی چڑھا ہوا. کیا آپ کے انٹیریئر سندھ میں واقعہ ہوا ہے؟ ابھی سمجھیں ذرا بات کو. اس زمانے میں اونٹ کسی کے پاس ہونا ایسا تھا جیسے آج کسی کے پاس ایک مناسب سی کار ہونا. 600-800 سی سی کی مناسب کار ہوتی ہے نا, 1200-1400 سی سی والی کار تھوڑی ہیوی ہوتی ہے. تو 1200-1400 سی سی والی جو کار اس زمانے میں گھوڑا ہوتا تھا. اور اس زمانے کا اونٹ کیا ہے؟ ایک عام اونٹ اس زمانے کا ہے کہ آپ کے پاس معمولی سی کوئی کار ہو. 100 اونٹ کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کیا آیا ہے؟ کون آپ کا احتساب کرنے والا ہے؟ بھائی میرے سو گئے, یہاں سے جاگیں, ادھر سے جاگنا ضروری ہے. کوئی آپ کا احتساب کرنے والا دنیا میں ہے؟ اور وہ آپ کو قانوناً ثابت شدہ, وہ آپ کو 100 اونٹ بطور تحفہ ہے. بھائی میرے ہمارے والوں نے تو چوری کیے, قوم کا مال کھایا, رشوت کھائی ہے. یہ قوم کا خون چوسا پیسہ ہے جس سے سارے جو نا کاریں, بنگلے, لندن کے فلیٹ اور فلانے ڈھمکے سب بنا گئے. بھائی میرے 100 اونٹ آئے کس کی ملکیت ہے؟ 100 اونٹ آئے کس کی ملکیت ہے؟ آپ کو تحفہ ہے, آپ کی ملکیت ہے, آپ ان کے مالک ہیں. 100 کے 100 کو ذبح کروایا, پورے مدینے میں ان کا گوشت تقسیم کروا دیا. دنیا کی آنکھ نے, کائنات کی آنکھ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکمران نہیں دیکھا. یہاں لوگ احتساب کے ڈر سے اپنے کاغذات, اپنے نام تبدیل کروا لیتے ہیں, کاغذات تبدیل کروا لیتے ہیں, اس کے نام پہ پراپرٹی, کار اس کے نام پہ, فلانا یوں ہے, فلانا یوں نہیں. کون آپ کا احتساب کو آپ سے بلکہ سمجھیں ذرا اس بات کو, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہی ہے نا جو اپنے جان, مال, اہل و عیال پر فضیلت, فوقیت, اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. کوئی پوچھنے والا ہوگا آپ سے, اللہ کے رسول 100 اونٹ آپ کے پاس ہے, ایک مجھے دے دیں,
کہ کیوں رکھے ہیں؟ 100 کا کیا کریں گے؟ سواری 2 پہ کر لیں گے، 4 پہ کر لیں گے؟ 100 کے 100 کو ذبح کروایا ہے، مکے مدینے کے غریبوں میں سارا گوشت تقسیم کروا دیا کہ اس وقت ہمیں غربت کو دور کرنا ہے، تکلیف ہے تو سب کے لیے برابر کی ہے، بغیر سواری یہ ہے تو میں بھی ہوں، بھوکے اگر یہ بھی ہیں تو میں بھی ہوں، آپ اندازہ تو کریں۔ یہ اسوہ حسنہ منبر پہ آنے والے آدمی کا ہو جائے نا، اللہ کی قسم اس اسوہ حسنہ کی وہ پیروی کر لے۔ منبر پہ آنے والا آدمی اس کو دیکھے، پبلک کو اس کو یہ سمجھا۔ آپ ذرا دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر طبقاتی تقسیم تھی، یہ غریب ہیں ہم امیر ہیں۔ صحابہ میں کبھی ایسے لفظ سنے؟ یہ امیروں کی دعوت ہو رہی ہے، یہ غریبوں کی دعوت۔ یہ طبقاتی تقسیم صحابہ میں تھی؟ کیوں نہیں تھی؟ کیا انہوں میں عثمان رضی اللہ عنہ جیسے امیر تھے؟ نہیں تھے بھائی، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ امیر اصل میں سب سے پہلے دل کے امیر تھے، ان کے دل اللہ کی رضا کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کھل گئے تھے، ان کے بازو کھل گئے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا اللہ اپنے فضل سے انہیں دیتا چلا گیا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے گئے بھائی میرے، اور اللہ مزید سے مزید تر کرتا چلا گیا۔ پھر ایک زمانہ آیا، جاگ رہے ہیں؟ پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگوں نے، کوفے کے لوگوں نے جنگل سے ایک آدمی کو لکڑی کا گٹھا اپنے سر پر ڈالے آتے ہوئے دیکھا۔ کوفے میں ایسا کوئی آدمی نہیں تھا، کوفے میں بازار میں ایسا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، ایک اسٹیبلش بازار تھا کوفے کا۔ بڑی حیرت سے لوگ دیکھ رہے کون ہے لکڑی کا گٹھا سر پہ ڈالے آ رہا۔ جب وہ قریب آئے پتہ لگا گورنر کوفہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لوگ بھاگتے ہوئے گئے، ارے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ لیا ان کے ہاتھ سے۔ گورنر ہیں وہ، آپ والا گورنر کے تو دیکھ تو لو، وہ گزر رہے ہیں گورنر صاحب، جمعے کی نماز رکوا دی گئی ہے وی آئی پی پروٹوکول کے لیے۔ میں مانتا ہوں ہمارا ملک جنگ کی حالت میں، ہمارے یہاں سیکیورٹی کا جو نا ایشو ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن میں ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ مدینے کی ریاست کا پاپا کیسے کھلاؤ گے جب تک آپ مدینے کی ریاست والے سردار کی سیرت پہ عمل نہیں کرو گے؟ چونا لگا رہے ہو لوگوں پہ یار، دین کے نام پر چونا لگا رہے ہو، آپ اندازہ تو کرو۔ اور پھر یہ دیندار چونا لگا رہے ہیں۔ سنو، لوگوں نے گٹھا ان سے چھین لیا، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دو، مجھے پکڑنے دو۔ کیوں؟ مجھے لے آنے دو۔ کیوں؟ کہ آج میں عبداللہ ابن مسعود کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تو ایک معمولی چرواہا تھا، بھیڑے چراتا تھا، آج تجھے جو بھی عزت حاصل ہوئی ہے وہ اسلام کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ آج تجھے جو بھی عزت حاصل ہوئی ہے وہ اسلام کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں، کوئی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا احتساب کرنے والا؟ یار وہ دیکھو ذرا، وہ اپنا احتساب خود اکیلے میں بیٹھ کے کرتا ہے، اللہ کا بندہ، اس احتساب کا نتیجہ ہے کہ وہ اٹھتا ہے اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ تو یہ تھا بھائی، یاد رکھ اس بات کو، اسی حالت میں اٹھے گا تو، تیری حقیقت یہ تو اللہ کے بندے کی حیثیت سے اٹھے گا بس۔ وہ پھر جا رہے ہیں، پھر لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، پھر لا رہے ہیں، ایک عام آدمی کے ساتھ ایک عام آدمی اس طرح۔ حالانکہ گورنر کی جو ذمہ داریاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، وہ کوئی کاروبار تھوڑی کر سکتا ہے بھائی، آپ سمجھے ذرا بات کو۔ لیکن کیا مقصد ہے؟ اپنا احتساب خود، اپنا احتساب خود۔ آپ سمجھو ہماری جو کیفیت ہے، بات طویل ہو گئی، میں بس مختصر 2-1 منٹ اور آپ کے لوں گا، اس کے بعد بقیہ یہیں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہماری کیفیت یہ ہم ذرا سمجھیں کہ باقاعدہ انہوں نے صدقات کا نام بدلا، اس کا نام رکھ دیا نظر و نیاز، رکھ دیا۔ اب اس کے بعد کیفیت یہ ہے، ہٹے کٹے مشٹنڈے وہ ٹھونس رہے ہیں، اور جو یہ صدقہ ہونے کی حیثیت سے محتاج اور جو غریب مسلمان تھا، اس کا حق تھا، یہ اس تک جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔
آپ سمجھیں اس بات کو, کھانے کا دشمن کوئی نہیں ہے. ایک پاگل سے بھی کھانا چھین لو, اس کے بعد دیکھو اس کو کتنی عقل اللہ نے دی ہے. ہمارے ایک استاد ہیں دنیاوی معاملے میں, وہ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مکمل طور پر پاگل نہیں ہوتا. دلیل اس کی ہے کہ پاگل سے کھانا چھین کے دیکھو یا روٹی چھین کے دیکھو, وہ آپ کو بتا دے گا وہ کتنا پاگل ہے. مکمل طور پہ کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا سوائے مقلدین کے, سمجھے ذرا, اور خاص طور مرزا کے مقلدین کے. مرزا کے مقلدین کلی طور پہ پاگل ہوتے ہیں, آزما کے دیکھ لینا. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا, آپ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے, اللہ رب العزت نے صدقات کا نظام بھیجا اور اس کے لیے ایک ایسی شک بنا دی کہ جس کے بعد اس میں کرپشن ممکن نہیں تھی. اور وہ شک یہ کہ یہ کرو گے تم کس کے لیے؟ قل ان صلاتی و نسکی للہ رب العالمین, یہ نماز اور قربانی یہ میں کروں گا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب جب آپ یہ اللہ کے لیے کرو گے تو مطلب آپ جواب دے کس کے آگے ہو؟ مثال اس کی ایسے ہے, آپ نیب کے ادارے کو مضبوط کر دو, مذہبی دنیاوی سب لوگوں کے لیے اس کو مضبوط کر دو کہ سب کا چیک اینڈ بیلنس کرو. اب آپ کے دل میں اگر مثال کے طور پر ان کا روب دبدبہ آ جاتا ہے, آپ کرپشن کرو گے. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا کہ یار نماز میری اللہ کے لیے, آپ کبھی بھی نماز میں غفلت نہیں کر سکتے. اس کی ایک تشریح اور بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آپ جو ہے نا قربانی, مال عبادت, یہ کس کے لیے؟ آپ اس میں کرپشن کبھی بھی نہیں کریں گے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.